الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ترتیب وار قرآن شریف کی آیتیں، ان کا ترجمہ، ان کا خلاصہ، ان کی تفسیر صراط الجنان سے سن رہے ہیں۔ اللہ کریم قرآن کے حق کو حق سمجھنے، باطل کو باطل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 86 سے آج کا درس شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان کے قوت و طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہیں یہ پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ سمجھتے نہیں۔ ناظرین کرام، بعض علماء نے اس آیت کی بنا پر فرمایا کہ ایمان کے بعد جہاد کا درجہ ہے اور جہاد اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ اللہ پاک نے اسے ایمان کے بعد ذکر فرمایا، مگر حق یہ ہے کہ نماز سب سے اعلیٰ درجے والی عبادت ہے کہ جہاد اس کے قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ آیت اس خصوصی موقع کے لحاظ سے ہے جب جہاد کی سخت ضرورت تھی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قدرت کے باوجود دین اسلام کی مدد نہ کرنا منافقوں کا عمل ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ ان منافقوں میں سے جو قدرت والے ہیں وہ آپ سے ساتھ نہ جانے کی رخصت مانگ رہے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود ان کی مدد نہیں کرتے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اہل سنت کے عقائد و معمولات کا دفاع کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اس کا دفاع نہیں کرتے اور سنی عوام کو بد مذہبوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو لوگوں کو گناہ سے روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہ سے نہیں روکتے اور انہیں نفس و شیطان کے واروں کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے جمعے کے دن پڑھے جانے والے خطبات میں یہ لکھا ہے کہ اے اللہ اس کی مدد کر جو ہمارے سردار، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کرے، اور اسے چھوڑ دے جو ہمارے سردار، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو فراموش کر دے۔ مزید پھر اس آیت میں فرمایا کہ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، یعنی ان کے کفر و نفاق اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ سمجھتے نہیں کہ کیا کامیابی ہے، کیا ہلاکت ہے، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیات میں جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے میں منافقوں کا حال بیان کیا گیا، اور
اب جو آیت پڑھی گئی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کی رضا کی طلب میں اور اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں دونوں خرچ کر دی۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلی کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ آیت میں فرمایا اعد اللہ، یعنی ماضی کا صیغہ ہے، تیار ہو چکی وہ نعمتیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جنتی اپنی اپنی جنت کے پورے پورے مالک ہوں گے، وہاں صرف مہمان کی طرح بغیر ملکیت کے نہ ہوں گے، البتہ ان کی خاطر تواضع مہمانوں کی طرح ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے رہے، ان میں سے کافروں کو ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ ناظرین کرام، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جہاد سے رہ جانے کا عذر پیش کرنے کے لیے دیہاتی آئے۔ حضرت ضحاک کا قول ہے کہ یہ عامر بن طفیل کی جماعت تھی۔ انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ طے کے عرب ہمارے بیوی بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اللہ پاک نے تمہارے حال سے خبردار کیا ہے اور وہ مجھے تم سے بے نیاز کرے گا۔ عمر بن علا نے کہا کہ ان لوگوں نے باطل عذر بنا کر پیش کیا تھا۔ پھر مزید ایک اور گروہ کا حال اس آیت میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ دوسرا گروہ تھا جو بغیر کسی عذر کے بیٹھ گیا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں دیا تھا، اور یہ منافقین تھے۔ انہوں نے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول سے جھوٹ بولنا یا اللہ پاک سے جھوٹ بولنے کی طرح ہے، کیونکہ ان بد نصیبوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے جھوٹ بولا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے کافروں کو ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی ان منافقوں میں سے جو کھلے کافر بن جائیں انہیں دنیا میں قتل و غارت کا عذاب ہوگا، یا ان منافقوں میں سے جو آخر دم تک کفر پر قائم رہے انہیں آخرت کا دردناک عذاب ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کمزوروں اور بیماروں پر اور خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہے۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، باطل عذر والوں کا ذکر فرمانے کے بعد اب سچے عذر والوں کے متعلق فرمایا کہ ان پر سے جہاد کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چند طبقے بیان فرمائے۔ پہلا طبقہ ضعیف، جیسے کہ بوڑھے، بچے، عورتیں، اور وہ شخص بھی انہی میں داخل ہے جو پیدائشی کمزور، ضعیف و نحیف ہو۔ دوسرا طبقہ بیمار، اور اس میں اندھے، لنگڑے، اپاہج بھی داخل ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ لوگ جنہیں خرچ کرنے کی قدرت نہ ہو اور وہ سامان جہاد نہ لے سکے۔ یہ لوگ رہ جائیں تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ دل سے اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، یہ شرط آیت میں بیان کی گئی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، مجاہدین کے گھر والوں کی خبر گیری بھی رکھیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر خواہی یہ اللہ پاک کی خیر خواہی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجبور مسلمان جو جہاد میں شریک نہ ہو سکے وہ مدینے میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں مجاہدین کے بچوں کی خدمت کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مدینہ منورہ میں ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ آئے ہو کہ تم جو سفر کر رہے ہو، جو مال خرچ کر رہے ہو، اور جن وادیوں کو طے کر رہے ہو، ہر کام میں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ ہمارے ساتھ کس طرح شمار ہو گئے جبکہ وہ تو مدینے میں ہیں؟ ارشاد فرمایا، انہیں مجبوری نے روکا ہے، اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ ضرور گویا تمہارے ساتھ ہوتے۔ یہ بات سمجھا دی گئی۔ تو نیت کا کتنا بڑا دخل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت آنے کی سچی تھی، لیکن وہ عذر کی وجہ سے نہ آ سکے، لیکن انہیں
پورا پورا ثواب ملتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، لیکن آپ فرما دیتے ہیں میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے ہو کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہیں یہ پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ساتھ جہاد میں جانے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی سواری عطا کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ جس پر میں آپ کو سوار کر سکوں۔ تو وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے، کیونکہ جہاد سے رہ جانا ان پر بہت گراں تھا اور ان کے پاس زاد راہ تھا نہ سواری تھی، اور اس طرح وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مجبوراً انہیں رہ جانا پڑا۔ اللہ پاک نے ان کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور جہاد کے جذبے کی تعریف فرمائی اور ان کے عذر میں یہ آیتیں بیان فرمائی۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول کے واقعے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے جذبہ جہاد، شوق عبادت اور ذوق اطاعت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو منافقین تھے جو قدرت کے باوجود ہیلے بہانے کر کے جہاد سے جان چھڑاتے تھے، اور ایک طرف یہ کامل الایمان مخلص صحابی ہیں جو شرع رخصت و اجازت ہونے کے باوجود جہاد نہ کر سکنے اور اس عبادت میں شریک نہ ہو سکنے کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ مزید پھر آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، پکڑ ان لوگوں کی ہے، مواخذہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس طاقت ہے، مال ہے، سواریاں ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ نہیں آتے اور رخصت مانگتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے اور انہی سے مواخذہ ہے۔ اور یہاں پر 10واں پارہ مکمل ہوا، 11واں پارہ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے، تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ یعتذرون الیکم، وہ تم سے بہانے بنائیں گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ جب غزوہ تبوک سے واپس مدینے پہنچیں گے تو غزوے سے رہ جانے والے منافقین جھوٹے بہانے بنا کر اور باطل عذر پیش کر کے آپ سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ چاپلوس لوگ ہوتے ہیں، مکھن لگاتے ہیں، خامخواہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، جبکہ سمجھدار آدمی ان کی چال میں نہیں پھنستا، تو اسی طریقے سے وہ بھی کوشش کریں گے۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے مت بناؤ، جو عذر تم پیش کر رہے ہو ہم اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، تم نے جو کچھ کیا اللہ پاک نے ہمیں اس کی خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ منافقین نے وعدہ کیا تھا کہ زمانہ مستقبل میں وہ مومنین کی مدد کریں گے، ہو سکتا ہے اسی کے متعلق فرمایا گیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام کو دیکھیں گے کہ تم اپنے اس وعدے کو وفا کرتے ہو یا نہیں۔ پھر اس آیت میں اللہ پاک کی ایک بڑی زبردست شان
اور اس کی خوبصورت صفت بیان فرمائی، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کا جاننے والا۔ یہ اللہ پاک کا خاص وصف ہے، یعنی اللہ نے جن مقربین بارگاہ کو غیب کا علم عطا فرمایا، ان کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی عطا سے وہ غیب جانتے ہیں، یا غیب پر مطلع ہیں، یا غیب پر خبردار ہیں، لیکن انہیں عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا کہ اس لفظ کا استعمال اللہ پاک کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے لفظ رحمان، اس مسئلے پر عقیدہ اہل سنت جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، ہماری تحقیق میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق حضرت عزت عز جلالہ کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے عرفاً علم بالذات متبادر ہے، اور اس سے انکار معنی لازم نہیں آتا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً بے شمار غیوب و ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو کچھ ہوگا کہ عالم ہے، مگر عالم الغیب صرف اللہ پاک کو کہا جائے گا۔ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً عزت و جلالت والے ہیں، تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزیز و جلیل ہے نہ ہو سکتا ہے، مگر محمد عز و جل کہنا جائز نہیں، بلکہ اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے گا۔ اسی طرح عالم الغیب بھی یہ رب عز و جل ہی کے لیے خاص ہوگا کہنا۔ ایک اور مقام پر امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علم غیب بالذات اللہ پاک کے لیے خاص ہے۔ کفار اپنے معبودان باطل وغیرہ ہم کے لیے مانتے تھے، لہٰذا مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ، اور یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ پاک کے بتائے سے امور غیب پر انہیں اطلاع ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس پر اجماع ہے کہ اللہ پاک کے دیے سے انبیاء اکرام علیہم السلام کو کثیر و وافر غیبوں کا علم ہے۔ یہ بھی ضروریات دین سے ہے، جو اس کا منکر ہو کافر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء اور تمام جہان سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ پاک کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کی گنتی اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم ان سے اعراض ہی کرو، یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اپنے سفر سے واپس مدینہ طیبہ لوٹیں گے، غزوے میں شرکت نہ کرنے والے منافقین آپ کے سامنے اللہ پاک کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں اور پیچھے رہ جانے والوں کو ملامت نہ فرمائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ منافق اور گمراہ زیادہ قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ مومنوں کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے۔ تو فرمایا گیا کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان سے اعراض ہی کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے بولنا یہ ترک کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ منافقین کے پاس بیٹھیں، نہ ان سے بات کریں، کیونکہ ان کے باطن خبیث اور اعمال برے ہیں، اور ملامت و عتاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناپاک ہیں اور ان کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں۔ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ان کے دنیا میں کیے ہوئے خبیث اعمال کا بدلہ ہے۔ اس آیت کا پس منظر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، یہ ہے کہ یہ آیت جد بن قیس، معتب بن قشیر اور ان دونوں کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ 80 منافق تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، نہ ان سے بات کرو۔ حضرت مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہ کرے گا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت اور اس کے آگے والی آیت بھی نازل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو آیت نمبر 96 سے اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔